غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر و بیشتر تقریریں خوف الہی پر ہوا کرتی تھیں۔ آپ خوف الہی پر بولا کرتے تھے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ لوگ آپ کا خطاب سن کر کے اتنا خوف الہی سے لرزیدہ ہو جاتے تھے، اتنا خوف الہی سے لرزیدہ ہو جاتے تھے، جب محفل کا اختتام ہوتا تھا تو دو دو ڈھائی ڈھائی سو مردے آپ کی محفل سے اٹھائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں آپ کے خلیفہ جن کا نام حضرت شیخ ابو المالی ہے، آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو المالی فرماتے میں غوث اعظم کا خطاب بڑا غور و غور کے ساتھ سن رہا تھا۔ اچانک میرے شکم میں درد محسوس ہوئی، مروڑ ہونے لگی۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں مجھے پاخانے کی حاجت ہوئی۔ میں نے سوچا اب کیا کروں؟ اگر میں محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرا دو نقصان ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ محفل سے اٹھ کر کے جانا بے ادبی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ غوث اعظم کی تقریر کا کوئی نہ کوئی حصہ چھوٹ جائے گا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، بہت تیز پیٹ میں مروڑ ہو رہی تھی، پاخانے کی مجھے حاجت تھی۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں غوث اعظم کا خطاب سن رہا تھا۔ سنتے سنتے میں نے دیکھا اچانک غوث اعظم نے ایک قدم اپنا ممبر سے نیچے اتارا، اتارنے کے بعد اپنا رومال میرے سر پہ رکھ دیا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں جب غوث اعظم نے اپنا رومال میرے سر پہ رکھا، آپ فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر جھاڑیاں ہیں، وہاں پر دریا ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں نے اپنی حاجت کو پورا کیا، پانی بہ رہا تھا، ساری ضروریاتوں کو اپنی پورا کیا۔ پورا کرنے کے بعد شیخ ابو المالی فرماتے ہیں اچانک میرے سر سے رومال ہٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں غوث اعظم کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے پیٹ میں مروڑ بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، کسی چیز کی مجھے حاجت بھی نہیں ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں محفل کا اختتام ہوا۔ آپ فرماتے اس کے بعد مجھے سفر کرنے کی حاجت ہوئی۔ میں نے سوچا لاؤ سفر کیا جائے۔ آپ فرماتے میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر سفر کرنے کی اجازت طلب کی۔ غوث اعظم نے ہمیں اجازت دے دی۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں متواتر سفر کرتا رہا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن۔ شیخ ابو المالی فرماتے میں متواتر 14 دن تک سفر کرتا رہا۔ جب 14 دن سفر کرتے ہوئے متواتر مجھے ہو گئے، شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میری سمجھ میں آ گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر غوث اعظم نے اپنا رومال رکھ کے مجھے پہنچا دیا تھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں مجھے دھیان آ گیا کہ میں نے اپنا چابیوں کا گچھا درخت کی ٹہنی سے لگا دیا تھا۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں اس پیڑ کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ چابیوں کا گچھا لٹک رہا ہے۔ شیخ ابو المالی فرماتے ہیں میں نے چابیوں کا گچھا لیا، اپنی جیب میں رکھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے یہ وہ شیخ ابو المالی ہیں جو غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر ایک خطاب سن رہے تھے۔ غوث اعظم نے اپنا رومال شریف رکھ کر کے حضرت شیخ ابو المالی کے سر پہ جنگل میں پہنچا دیا تھا۔ اگر غوث اعظم اپنا رومال شیخ ابو المالی کے سر پہ رکھ دیں، 14 دن کے سفر تک کے لیے پہنچا دیتے ہیں۔ جب غوث اعظم کے رومال کا اتنا پاور ہے تو سراپا غوث اعظم کے اندر کتنا پاور ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ شان پیروں کے پیر کی، یہ مقام پیران پیر روشن ضمیر کا۔ اندازہ لگائیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ ایک عورت غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہتی حضور بالا میرا ایک لوتا بیٹا تھا جو دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ حضور بالا میرا پکا یقین اس بات پر ہے، میرا اعتماد اس بات پر ہے کہ آپ میرے بیٹے کو
دریا سے زندہ نکال کر گھر پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عورت کہہ رہی حضور میرا اعتماد ہے اس بات پر کہ آپ میرے بیٹے کو دریا سے زندہ نکال کر گھر پہنچا دیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ عورت گھر پہ گئی لیکن بیٹا نہیں پہنچا۔ صبح سے شام تک انتظار کرتی رہی لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ رات بھر کربٹیں بدلتی رہی، بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ صبح نمودار ہوئی، پھر پیرانے پیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر سیدنا سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کرتی حضور بالا آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، تیرا بیٹا پہنچ جائے گا۔ دوسرے دن بھی عورت اپنے گھر پہ گئی، صبح سے شام تک انتظار کرتی رہتی ہے لیکن بیٹا گھر نہ پہنچا۔ رات بھر کربٹیں بدلتی رہتی ہے لیکن بیٹا نہیں پہنچا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں ماں ہوتی ہے۔ بیٹا چاہے اسپتال میں ہو، چاہے جیل کی سلاخوں میں ہو، ماں باپ اپنی اولاد سے ہر حال میں پیار کرتے ہیں۔ ماں ہر حال میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ یہ ماں ہے جو کم و بیش 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھتی ہے، 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ ہمیں پلاتی ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا عورت جا تیرا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ رات بھر کربٹیں بدلتی رہی، بیٹا نہ پہنچا۔ تیسرے دن پھر حاضر ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ عرض کرتی حضور بالا 2 مرتبہ میں آپ کے پاس آ چکی ہوں، آپ نے کہا بیٹا پہنچ جائے گا۔ حضور پرسوں بھی پورا دن انتظار کیا، رات بھر کربٹیں بدلتی رہی، بیٹے کے آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن حضور بالا بیٹا گھر نہیں پہنچا۔ حضور بالا کل بھی انتظار کیا، بیٹا نہیں پہنچا۔ حضور بالا تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئی ہوں۔ غوث اعظم فرماتے عورت جا تو اپنے گھر پہ چلی جا، انشاءاللہ تیرا بیٹا تیرے گھر پہنچ جائے گا۔ اتنا کہا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے عورت نکلتی ہے۔ ادھر پیروں کے پیر، روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں محبتانہ انداز میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، تو نے 2 مرتبہ اس عورت کے سامنے مجھے کیوں شرمندہ کیا ہے؟ تو رب قدیر کی طرف سے بطور خطاب الہام ہوتا ہے اے عبد القادر سنو، جب تم نے پہلی مرتبہ سوال کیا تھا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، جب تم نے دوسری بار سوال کیا ہے ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے، جب تم نے تیسری بار سوال کیا ہے ہم نے اسے دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ رب کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم سے سچی محبت کرو، غوث اعظم سے سچا پیار کرو، پیروں کے پیر سے سچی عقیدت کر لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔